اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم. اللہ اکبر. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. پس رہے عاد تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تھے؟ سو ہم نے ان کے منحوس دنوں میں ان پر خوفناک آواز والی آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی بالکل مدد نہیں کی جائے گی. اور رہے سمود تو ہم نے ان کو ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، سو ان کے کرتوتوں کے باعث سخت ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ نشست میں جو ہم نے باتیں جانی تھیں، یعنی گزشتہ سبق میں، تو وہ کچھ اس طرح کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بڑے بڑے شاہکار پیش فرمائے. 2 دنوں میں اس نے زمین کو بنا دیا. 2 دنوں کے اندر زمین کے اندر مخلوقات جو بنتی تھیں، انسانی زندگی کے رہنے کے لیے جو اسباب بنتے تھے وہ بنا دیے. 2 دنوں میں آسمان بنا دیے. یہ بڑے بڑے تخلیق کے شاہکار بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر اب بھی یہ مکہ والے اعراض کریں تو پھر ان کو پھر قوم عاد پر جو عذاب آیا اور قوم سمود پر جو عذاب آیا اس کا انتظار کرنا چاہیے. اب یہاں سے رب کریم نے بیان کیا کہ قوم عاد پر عذاب آیا تو کیا وجہ ہوئی تھی اور عذاب کیا تھا، قوم سمود پر عذاب آیا تو وہ عذاب کیا تھا. یہاں سے کچھ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں. ہم نے انشاءاللہ آج کے سبق میں 3-4 مقامات پر رکنا ہے. میں تعین کر دیتا ہوں کہ کس کس مقام پر آج ہم نے تھوڑا سا رکنا ہے. ایک تو انہوں نے تکبر کیا تھا. قرآن پاک کہہ رہا ہے فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا تھا. ہم نے آج یہ جاننا ہے، اور تکبر عام طور پر کن کن امور کی وجہ سے واقعہ ہوتا ہے ہم نے یہ بات جاننی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رب کائنات نے کہا کہ ان پر پھر عذاب آ گیا منحوس دنوں میں، ایام نحسات، منحوس دنوں میں ان پر عذاب آ گیا. یا نحوست کیا ہے؟ کیا منحوس دن ہوتے ہیں یا دن کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ منحوس ہونا جو ہے اس پر چند باتیں ہم انشاءاللہ آج کی نشست میں جاننے کا اہتمام کریں گے. اور تیسری بات، اس پر اگرچہ ہم نے زیادہ دیر نہیں رکنا ہے لیکن بہت بڑی بات ہے کہ ان کے لیے دنیا میں ذلت والا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ذلت ہے اس آخرت کے عذاب میں. ہمیں یہاں رک کر بھی کچھ باتیں انشاءاللہ سیکھنے کا اہتمام کرنا ہے. تو آئیں ہم ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مضامین آج کی نشست میں ہم لے کر اٹھیں گے. پہلی بات، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو قوم عاد جو تھی انہوں نے تکبر کیا. ان کے تکبر کرنے کی بنیاد کیا ہوئی تھی؟ ایک بنیاد قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، باقی تاریخی حوالہ جات کے ساتھ ان کی بات جو بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے لمبے چوڑے قد کاٹ عطا فرمائے ہوئے تھے. 50 فٹ یا 55 فٹ کے ان کے نارمل انسان ہوتے تھے. ہمارے ہاں 5 فٹ 6 فٹ، بہت مارکا ہو تو 6.5 فٹ کا جوان ہو تو
بڑا تہلکا مچا ہوا ہوتا ہے کہ بڑا جوان ہے، شینور کا جوان ہے. ہم 5.5 6 7 فٹ کو لیے بہت جوانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن قوم عاد کے جو جوان تھے، جو نارمل تھے، وہ سمجھو کہ 50 فٹ یعنی 18 گز کے الفاظ یہ ہیں، 18 یہ 54 فٹ کے ان کے نارمل جوان ہوتے تھے. باقی جو اس سے بھی لمبا چوڑا مزید ہوتا تو وہ ایک مزید اضافہ ہے. تو پھر ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑوں سے کنکر شنکر، جیسے ہم کنکر بڑی آسانی کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ چٹانیں اٹھا لیا کرتے تھے، اور چٹانیں اٹھا کر ادھر سے ادھر منتقل کرنا ان کے لیے ایک نارمل سا کام تھا. جیسے ہم 2 2 4 4 6 6 اینٹیں اٹھا لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایسے بڑی بڑی چٹانیں ان کے لیے اٹھا لینا ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا. ان کی قوت اور شدت اور ان کے طول اور عرض اور ان کے قد کاٹ کا حال یہ ہوا کرتا تھا جو میں نے آپ کے لیے بیان کیا. میں نے پڑھا کہ ان کا زیادہ سے زیادہ جو لمبا انسان واقع ہوا تھا اس کی ہائٹ تقریباً 90 فٹ سے قریب بنتی تھی. اتنے لمبے چوڑے جوان ہوتے تھے. اب اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور کوئی ایسی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے. جو ہم آدمی ہیں سارے کے سارے، ہمارے جد امجد جناب حضرت آدم علیہ السلام، آپ بھی تو لگ بھگ 90 فٹ سے قریب ہوتے تھے، 7 فٹ سے قریب چوڑے ہوتے تھے. تبھی تو رب کریم نے حضور رحمت عالم کو فرمایا تو حضور نے اعلان کر دیا، جناب آدم جنت سے جب آئے تھے تو جو ان کا قد کاٹ تھا نا، اب ان کی اولاد جب جنت میں جائے گی تو اسی قد کاٹ میں بنا کر پھر جنت میں داخل کی جائے گی. یعنی اتنے لمبے چوڑے ہو جائیں گے، ہم بھی ہو جائیں گے. تو صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اب ان کا تکبر یہ تھا، قرآن پاک نے نقل فرمایا، قالوا من اشد منا قوہ، وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ قوت والا ہے کون، تو ہم سے زیادہ طاقت والا ہے کون، ہمارے سامنے کسی کو کھڑا ہونے کی مجال نہیں ہے، کوئی ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی میں قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں آنکھیں دکھا سکے. لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ تم سب کو ہمارے سامنے جھک کر رہنا ہے، ہم تم سب کے لیے حاکم ہیں، ہم تمہارے بڑے ہیں، ہم قوت والے ہیں، زور آور ہیں، طاقتور ہیں. تو یہ ان کا تکبر قرآن حکیم نے نقل فرمایا. رک کر کے تو اچھا اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ من اشد منا قوہ، وہ دیکھ رہے تھے اس ماحول میں ہم سے زیادہ طاقتور قوم کس کی ہو سکتی ہے، ہم سے زیادہ قوت کس کی ہو سکتی ہے. رب کائنات نے اتنا میٹھا سا جواب دیا، میں کہ جس نے تم کو بنایا ہے اس کی قوت تم سے زیادہ ہے. تم اگر اتنے سے طاقت رکھتے ہو، جس نے تمہیں بنایا ہے تو اس کی طاقت باہر کیا تم سے زیادہ ہے. ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہ قوہ. یہ جواب کچھ اس طرح کا ہے. یہ اچانک دماغ میں کیا شے آ گئی، جب مکہ والے پوچھتے ہوتے تھے کہ کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو رب کائنات نے کہا محبوب ان کو جواب ارشاد فرمائیے، جس نے پہلی بار ان کو بنایا تھا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. یہ بالکل اس طرح کی بات ہو گئی کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے. تو رب کائنات نے کہا کہ ان کے بتائیں محبوب کہ ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں. قرآن پاک نے بھر کے اب ایک لہجہ استعمال فرمایا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ ہماری آیات کا انکار کرنے والے لوگ تھے. اب آئیے جو بات میں نے آپ کے سامنے کہنی ہے میرے پیارے دوستو، قرآن پاک جب بولتا ہے تو ہم لوگ جو ہیں محراب والے، ہم بھی قرآن پاک کے دائرے میں ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے دائرے میں ہوتے ہیں، آپ بھی دائرے میں ہوتے ہو. جس کے کان تک قرآن کی آواز پہنچی، وہ جس طرح کا بھی ہے، باہر کیا اسے قرآن پاک دستک تو دیتا ہے، اسے سمجھاتا تو ہے، تنبیہات اس کے لیے ہوتی ہیں. تو آئیے آپ بتاؤں موٹی موٹی 3 4 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جس کی بنیاد پر تکبر پیدا ہوتا ہے. ایک تو یہی بات ہو گئی کہ انا اشد منا قوہ، ہم قوت میں زیادہ ہیں. اور شیطان نے بھی تو کوئی اسی طرح کی ملتی جلتی بات کی تھی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا جو ذرا اوپر ہوتی ہے، اور اسے جناب آدم کو مٹی سے بنایا جو ذرا نیچی ہوتی ہے. تو اونچ نیچ، قوت والا ہونا یا قوت والا نہ ہونا، تکبر کی ایک بنیاد یہ ہوتی ہے. دوسری بنیاد بھی آپ کے لیے بول دیتا ہوں، اگر قوت کبھی دولت کی ہوتی ہے، قوت کبھی دولت کی ہوتی ہے، دولت کے بلبوتے پر انسان کو انسان نہیں سمجھتا ہے. ہمارے ملک میں یہ بات دیکھنے کوئی عجیب بات نہیں ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں واقعہ سنتے رہتے ہیں. ٹریفک پر چلے جاؤ تو وہاں پولیس والوں کو اس طرح کا تانا مار دیا جاتا ہے، 40-50 ہزار کا ہو کر مجھے تو میرا چلان کرے گا. تو بھائی تو بات پیچھے ہوتی کیا ہے، وہ چند روپے ہوتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہے دولت کی بنیاد پر. اب میں نے دیکھے ہیں، ماحول میں دیکھے ہیں، نخرے والے لوگ دیکھے ہیں، تکبر والے لوگ دیکھے ہیں. چلو اپنے ساتھ محراب نشینوں کے ساتھ ان کے رویے جس طرح کے ہوتے ہیں ہم نے وہ دیکھے ہیں. اچھا یہ مجھے زیادہ تبصرہ آج نہیں کرنا، لیکن بتا رہا ہوں میں آپ کے لیے زاویے کہ کہاں کہاں تکبر پیدا ہوتا ہے. تکبر کبھی پیدا ہوتا ہے قوت اور زور کی بنیاد پر، تکبر کبھی پیدا ہوتا ہے دولت کی بنیاد پر، تکبر کبھی پیدا ہوتا ہے منصب کی بنیاد پر. اگر کسی کے منصب کی بنیاد پر تکبر تو میں نے بہت دیکھا ہے پاکستان میں نے بہت دیکھا ہے. اور بندہ تھوڑا سا تھوڑی سی کرسی اس کی 1 انچ اونچی ہو جاتی ہے، پھول 2 سے 3 جب اس کو لگ جاتے
کرتے ہیں تو جو دفتروں میں کام کرنے والے ہو یا سرکاری ملازمین ہو ان کو خوب پتہ ہے کہ ان کے ساتھ پھر کیسے کیسے رویے پیش کیے جاتے ہیں. تو منصب کی بنیاد پر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اور چوتھی کیٹیگری ہم غریب لوگوں کی ہے, علم کے دو لفظ کبھی زیادہ ہو جائے تو یہ بھی بعض اوقات علم تکبر نہیں دیتا لیکن بندہ تکبر بن جاتا ہے, بندہ متکبر ہو جاتا ہے, وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا ہے. اب اس وقت مثالیں پیش کرنا میرا عنوان نہیں ہے, آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آئیں ذرا مل کر دیکھتے ہیں, مل کر سوچتے ہیں کیا ہمارے پاس دولت زیادہ ہے تو چیک کرتے ہیں ہمارے اندر تکبر آیا ہے یا بھی انسانیت باقی ہے. کیا ہم صاحب منصب ہیں, ہم میں سے جو بھی کیا صاحب منصب ہیں, ہم چھوٹے انسانوں کو اب چھوٹا ہی سمجھتے ہیں یا اللہ نے ان کو چھوٹا بنایا لیکن ہمارے وہ اب بھی بھائی ہی لگتے ہیں. یا اگر اللہ نے دو لفظ علم کی عطا فرما دیے تو کیا وہ اندر کا انسان جو ہے وہ متکبر شیطان بن گیا ہے یا کہ اللہ نے اس کو عارضی کی دولت سے بہرمند کیا ہوا ہے. اگر کسی کو منصب تھوڑا سا مل گیا ہے تو منصب پر بیٹھنے کے بعد کیا وہ انسان کو انسان سمجھتا ہے یا کہ انسان نہیں سمجھتا ہے. اب یہ چار حوالے دینے کے بعد میں نے آپ کو دکھانا اب یہ ہے, قرآن پاک کے الفاظ میں بتانا میں نے آپ کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے لمبے چوڑے انسانوں کو تکبر کی سزا دینے کے لیے جب اللہ سزا دینا چاہتا ہے تو کس کس طرح کی مخلوقات کے ذریعے متکبرین کو سزا دے دیتا ہے. آپ سن کر حیرت ناک ہو جاؤ گے کہ کس کس چیز کے ذریعے انسان کو متکبرین کو اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتا ہے. جو اس وقت میرے سامنے حوالہ پڑا ہوا ہے وہ تو یہ ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا, ہم نے ہوا کو حکم دے دیا, بس ہوا نے ان کا کام تمام کرنا تھا, ہم نے ہوا چلا دی. اب ہوا کتنا لطیف عنوان ہے زندگی کا, سانسوں میں آنا جانا, زندگی کی حیات, زندگی کی بقا, زندگی کا ہونا, یہ ہوا کی آمد و رفت پر ہی تو ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ہوا کے ملائم اور لطیف تھپیڑے انسانی وجود سے ٹکراتے ہیں تو یہ کوئی تکلیف دہ باعث نہیں ہوتے بلکہ یہ تو ایک اچھا احساس انسانی وجود میں پیدا کرتے ہیں. ٹھنڈی ہوا بھی ہو, ابھی یہاں سے باہر نکلو گے تو تازہ ہوا ٹھنڈی ہوا بھی لگے گی تو لگتا نہیں ہے کہ یہ بھی کبھی انسان کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے, یہ بھی متکبرین کے سر کچلنے کا سبب بن سکتی ہے. تو رب کائنات نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا, ہم نے ان متکبرین کو سمجھایا بتایا کہ دیکھو ہم جب چاہتے ہیں تو اس کمزور سی مخلوق کو, لطیف سی مخلوق کو, ہلکی سی مخلوق کو تمہارے لیے عذاب کا سبب بنا دیں گے. تو آواز کے ہوا کے اندر دو چیزیں ہم نے پیدا کر دی. وہ جو ہوا تھی ریحن, وہ جو ہوا تھی اس کو ہم نے سرسر بنا دیا. سرسر, یہ سرسر کیا ہوتا ہے؟ سرسر کے دو تین معنی سمجھیں وہ سارے ہی یہاں موجود ہیں. سرسر کے دو تین معنی سمجھیں وہ سارے یہاں موجود ہیں. کبھی تیز ہوا چلی ہو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا, اگر کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو تو کمرے کی کھڑکیوں کے پتلے سوراخوں سے جب گزرتی ہے تو تیز سیٹی کی آواز بناتی ہے. کانوں کے پردوں سے ٹکرا جائے, موٹر سائیکل پر جب بیٹھے ہوتے ہو تو وہاں تو تیز ہوا آئی جاتی ہے تو وہ کانوں کے پردوں سے جب ٹکراتے سر 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 کی آواز بناتی ہے. وہی جو سر 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 کی آواز ہے یہ وہی ہے ریحن سرسرا, یعنی ان کے کانوں کے پردے کھڑکنے لگ گئے. وہ ہم نے اس کے اندر اتنی تیزی پیدا کر دی. ابھی میں بہت کم کہہ پایا ہوں, یعنی یہ تیزی وہ نہیں ہے جو کہ وہاں تھی, یہ بہت شدت کے ساتھ تیز. میرے بچوں نے پتہ نہیں کہاں سے باتیں سیکھ لیں, وہ چھوٹے بچے میرے, یہ پرانے دور کی باتیں ہیں, ان کو میں نے سمجھا دیا بھائی یہ غلط بات ہے, آپ کو کس نے بتائی ہوئی ہے. وہ کھڑکیوں سے ہوائیں چلیں تو سیٹیوں کی آوازیں, تو بچوں نے کہا جی یہ بھوت باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا یہ بھوت باتیں کر رہے ہیں, یا آپ کے کان میں یہ بات ڈالی کس نے ہے؟ میں نے کہا یہ بھوت شوت نہیں ہوتے, ایسی الٹی پٹی نہ پڑھو, یہ بھوت باتیں نہیں کر رہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے, ہوا جو چل رہی ہے تو کسی بھی تنگ جگہوں سے گزرتی ہے تو ہوا آواز پیدا کر دیتی ہے. تو اللہ پاک نے اس آواز میں آواز پیدا کر دی. اور دوسرا سر سر, یہ عربی زبان میں بہت ٹھنڈی یخ بستہ چیز کو بھی سر سر کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہوا اتنی ٹھنڈی یخ بستہ سی کہ جیسے ان کے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, پٹھے کھچ رہے ہیں, اور جیسے جان لیوا. میں کبھی ایسا ہوا ہے زندگی کے اندر جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور عین شدت سردی ہو یا کہیں سفر میں ہو, جب ٹھنڈے ہوا کے تھپیڑے اس کو لگتے ہیں تو اس کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں تو درد کی جو لہر اس کے وجود میں اترتی ہے. بھر کے اب یہ جو مسافر لوگ ہوتے ہیں یہ اس سے زیادہ آشنا ہوتے ہیں, یا پھر پاکستان کے فوج کے جو جوان ہوتے ہیں یہ اس ماحول سے زیادہ وابستہ رہنے والے ہوتے ہیں کہ ٹھنڈی ہواؤں کے ٹھنڈے تھپیڑے بندے کی ایڑیاں پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہوں کہ ان کے جسم پر یہاں ہاتھوں پر پھٹن پیدا ہو جاتی ہے. یہ ٹھنڈ چیزوں کو سکیڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے گرمی سے چیزیں پگھل جاتی ہیں, پھیل جاتی ہیں, ٹھنڈ چیزوں کو سکیڑ دیتی ہے. تو رب کائنات نے کہا پھر ہوا یہ کہ وہی لطیف ہوا کے جھونکوں کو جب ہمارا حکم ہوا تو ہوا نہ رہی بلکہ وہ فارسلنا علیہم الریح, وہ صرف ہوا نہ رہی بلکہ وہ سرسر بن گئی. اس میں ٹھنڈ تھی, اس میں یخ بستگی تھی, اس میں تیزی تھی, اس میں شور تھا, اس میں ایک آواز تھی ریحا سرسرا یا ریحا سرسرا. نبی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوتے تھے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کوئی ہوا چلتی تو آپ فرماتے تھے اے اللہ تعالیٰ اس کو ریح
نہ بنا، اس کو ریاح بنا دے۔ حالانکہ ریح اور ریاح مادہ ایک ہی ہے، ریح بھی ہوا کو کہتے ہیں، ریاح اس کی جمع ہے، لیکن قرآن پاک نے اصل میں دو لفظ الگ الگ استعمال کیے، یعنی عذاب دینے کے لیے جب ہوا کا انتخاب تو وہاں لفظ ریح، ریحا صرصرا، اور جب کسی رحمت کی بشارت ہو، اللہ کی نعمت کی خوشنودی ہو، مژدہ جاں فضا قرآن پاک نے دینا ہو، تو الفاظ قرآن پاک یوں ارشاد کرتا ہے، من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبریاں لے کر آتی ہیں، ہوائیں ریاح خوشخبریاں لاتی ہیں۔ تو جب بھی ابن عباس کہتے ہیں جب ہوا چلتی ہوتی تھی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، اے اللہ اس کو ریح نہ بنا، اس کو ریاح بنا دے، یعنی اسے عذاب والا نہ بنانا بلکہ تو مہربانی کرنا اسے مبشرات بنا دینا، اسے رحمتوں والی بنا دینا۔ ہواؤں کے اندر عذاب بھی ہوتی ہیں، ہواؤں کے اندر رحمتیں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کلام یاد پڑتا ہے، آپ نے ایک موقع پر کسی زمانے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری سبا سے مدد کی ہے، سبا سے، یہ سبا ایک ہوا کا نام ہے، اور جو دبور ہے، دبور وہ قوم عاد پر جو ہوا چلی تھی وہ دبور تھی، وہ سبا نہیں تھی، یعنی سبا جو ہے یہ میری مددگار بنا دی گئی ہے، اور جو دبور ہے یہ قوم عاد پر عذاب کے لیے بھیجی گئی تھی۔ میں لطیف معنی بتاتا ہوں کہ یہ سبا کہتے کسے ہیں؟ جو ہوا مشرق کی طرف سے چلے، جو ہوا مشرق کی طرف سے چلے اسے سبا کہتے ہیں، مشرق سے مغرب کی طرف، اور جو مغرب سے مشرق کی طرف چلے اسے دبور کہتے ہیں۔ یہ ہم جو لوگ ہیں ہم مشرقی لوگ ہیں، یعنی مدینہ شریف سے ہم مشرق کی طرف بنتے ہیں۔ اگر وہ جیوگرافی حوالے سے وہ نقشہ اور میپ آپ چیک کریں تو ہم مدینہ شریف ہمارے مغرب کی طرف ہے تو ہم مشرق کی طرف بنتے ہیں، یا اسی لیے ہمارے ہاں یہ نعت پڑھی جاتی ہے، اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، یعنی جو ہوا مشرق سے مغرب کی طرف جا رہی ہے نا، تو چونکہ یہ جائی سبا ہی رہی ہوتی ہے تو اس لیے سبا سے کہا جاتا ہے، اور مشرق سے مغرب کی جانے والی ایسا کرنا میرے مصطفیٰ کو میرا پیغام دے دینا۔ تو کبھی اچھا اب لطیف بات، اب یہ شعر جو ہے آپ ادھر نہیں جا کر پڑھ سکتے، مدینہ سے آپ پرلی طرف چلے جائیں تو وہاں جا کر کہیں اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، اس نے ادھر سے سبا چلتی ہی نہیں ہے، سبا جو ہے یہ مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوتی ہے، ادھر سے دبور چلتی ہے، دبور۔ تو آپ کیا کہو گے؟ اے دبور مصطفیٰ سے کہنا، لیکن دبور کو ہم نے مخاطب نہیں کرنا، یہ عذابوں والی ہوا ہوتی ہے جس کو رب کائنات نے قوم عاد کے لیے عذاب کا سبب بنا دیا تھا۔ میں کہتا ہوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نصرت بالصبا، رب کائنات نے سبا کے ذریعے میری مدد فرما دی ہے۔ یہ اشارہ کس طرف تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ اکبر، یہ اشارہ غزوہ خندق کی طرف تھا۔ غزوہ خندق میں صحابہ لڑے نہیں تھے، غزوہ خندق کے اندر وہ قتل و غارت نہیں ہوئی تھی، خون نہیں گرے تھے، ہڈیاں نہیں ٹوٹی تھی، تلواریں نہیں چلی تھیں۔ وہ ایک مہینہ بھر کے قریب جب خندق کے اس پار کافر تھے اور ادھر مدینہ کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو آخر کار رب کائنات نے ہواؤں کو حکم دیا تھا کہ ذرا تم ان کے جو پھر کرنا ہے، پھر اللہ کا حکم ہو، عذاب والی ہوا ہو، تو سوچ سن کر کے تو سوائے حیرت کی اور کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ بندھی ہوئی رسیوں جو قلوں کے اندر ٹھکے ہوئے ہوں، بندھی ہوئی رسیاں، تو ہوا اتنی تیز چلی کہ وہ قلوں کے ساتھ بندھی ہوئی رسیاں ٹوٹ رہی تھی، خیمے ان کے اڑ رہے تھے، ہنڈیائیں ان کی پلٹ رہی تھیں، گھوڑے ان کے ہوا کی شدت کی بنیاد پر اپنی رسیاں توڑوا کر بھاگ رہے تھے۔ تو یہ جو خندق کے موقع پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی گئی، میں نے حدیث کے الفاظ یہاں تک بھی پڑھے کہ ہوا تیزی کے ساتھ ریت کی کافی بڑی مقدار لے کر آتی اور لا کر کے تو کافروں کے منہ پر مارتی۔ یعنی یہ ریگستان کا سفر مجھے اللہ پاک نے نصیب کیا ہوا بہت پرانے زمانے میں، تو شدت کی ہوا چلے تو بندے کو آنکھ بند کر لینی پڑتی ہے، تو ہوا ریت کے ذرے باریک ادھر سے دڑام دڑام لگتے ہیں، ادھر سے آ کر لگتے ہیں، لیکن اگر عذاب والے ہوں تو وہ زیادہ مقدار میں جب ریت کے ذرے لگتے ان کو کنکر اڑ اڑ کر لگ رہے تھے جو اس سرزمین پر موجود تھے۔ تو سبا کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی گئی، اور اللہ پاک نے حضور کی مدد کے بھی کیا کیا رنگ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہوا لطیف پیرایا ہے، میں نے کہا اللہ نے اس کے ساتھ مدد کر دی۔ میں کہتا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے بھی زیادہ کمزور مخلوق ہے جو ہوا کے آگے ٹھہر نہیں سکتی ہے، رب کائنات ہے، تو حضور کی مدد اس مخلوق کے ساتھ بھی کی ہوئی ہے۔ 11واں سپارہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، جس میں رب کائنات نے کہا تھا بجنود لم تروها، اللہ نے اپنے محبوب کی مدد اس مخلوق اور اس لشکر کے ساتھ کر دی جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے ہو۔ میری مراد یہ ہے کہ جب حضور غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے تھے
تو آپ جانتے ہیں کہ کافر تو وہاں پہنچ آئے تھے اور جناب ابو بکر صدیق عرضکار بھی تھے یا رسول اللہ آ گئے ہیں. تو حضور کا یقین محکم اور یقین مستحکم. حضور فرمایا تھے لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر ڈرنے والی کیا بات ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. بس یہ کلام فرمانا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے پلوں میں مکڑی نے جالا بن دیا, کبوتری نے انڈے دے دیے غار کے منہ پر. تو کافر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے اس کے اندر کوئی بھی نہیں گیا ہے. اگر کوئی گیا ہوتا جالا ٹوٹ نہ جاتا, اگر کوئی گیا ہوتا تو یہ انڈے کبوتریوں کے ہل کر گر کر ٹوٹ پھوٹ نہ جاتے. تو اللہ چاہنے پر آئے. میں کہتا ہوں آج دن کو ایک نوجوان کا لاہور سے مجھے فون آیا تو کہنے لگا یہ یقین کیا ہوتا ہے. میں نے کہا یقین کچھ ایسی شے ہوتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کو مانتے تو سارے ہیں لیکن اللہ کی بات کو یقین سے جو رب کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, یہ مان لینا اور 100% مان لینا. میں نے کہا حضور جانتے تھے کہ اللہ نے نبیوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے, بھلے کافر سر پر آ گئے ہیں لیکن یقین یہ ہے ان اللہ معنا, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس یقین کا نتیجہ رب کائنات نے پھر ظاہر کیا نا. پھر وہ جالے لگوا کر کے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرما دی. واپس آئیے میں آپ کو لے کر آنا چاہوں گا. رب کائنات نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. منحوس دنوں کے اندر ان پر عذاب آیا. آہستہ ہو جاتا ہوں تاکہ ہمارے ماحول میں کچھ باتیں ہیں, کچھ زمانے جاہلیت کی رسمیں ہیں جو ابھی تک ہمارے پاس چل رہی ہیں. میں نے چند دن پہلے طلباء کو حدیث پڑھاتے ہوئے میں نے کہا یار یہ رسم جو ہے نا ہے زمانے جاہلیت کی بات, کفر کی بات, لیکن ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. مسلمانوں ایک آدھ بات میں شیئر کرنے لگا ہوں ان میں سے آپ کے ساتھ, کیونکہ پائی جاتی ہے, ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. پھر ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے جو قرآن حکیم آج ہمیں کہہ رہا ہے. ہمارے ہاں یہ رسم کافروں کی چل رہی ہے, یہ زمانے جاہلیت کی وہ صدیوں پرانی رسم ہمارے ہاں چل رہی ہے. ہم گوشت جو ہے وہ انسانوں کو کھلانے کی بجائے اس طرح کا کوئی تصور رکھتے ہیں کہ جب باہر جا کر پھینکا ہو, سری باہر جا کر پھینکا ہو, مڑ کر نہیں دیکھنا, گوشت باہر جا کر پھینکا ہو, قبرستان میں جا کر پھینکا ہو. یہ تو زمانے جاہلیت کی رسم ہے. میں نے بچوں کو کیا پڑھایا, حدیث یہ چل رہی تھی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ جانور جن کو تم مارو گے, ذبح کرو گے, لیکن کھایا تم نے ان کو نہیں ہوگا نا, وہ اللہ کی حضور شکوہ کریں گے اے اللہ انہوں نے ہمیں ناحق قتل کیا, ناحق قتل کیا. جیسے انسانوں کو ناحق قتل کر دیتے ہیں, انہوں نے بغیر حق کے ہمیں قتل کیا. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ جانوروں کو قتل کرنے کا حق کیا ہے؟ میں جانوروں کو قتل کرنے کا حق یہ ہے کہ ذبح کرو تو کھاؤ, ان کو ضائع نہ کرو, گوشت نہ پھینکو. اس پر محدثین نے کہا یہ زمانہ جاہلیت کی بات تھی. ان کے جب بڑے سردار لوگ, مالدار لوگ, سرمایہ لوگ کسی سفر پر گئے ہوتے تو واپس آتے تو وہ لوگ ذبح کرتے, جانوروں کو مارتے اور گوشت ان کا پھینک دیتے, کھاتے نہ. تو اس سے وہ یہ تصور لیتے تھے کہ مصیبت ٹل گئی ہے, بیماری ٹل گئی ہے. ذرا سوچو آپ کو یاد آ جائے گا آپ کے ہاں بھی غلط لوگوں نے کہیں آپ کو یہ تصور دیا ہوا ہے. وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے, آپ ان کو ہستیاں سمجھتے ہو لیکن وہ ہستیاں نہیں ہوتی. صدقے کا زیادہ حقدار مسلمان ہوتا ہے, بلکہ زیادہ کیا حقدار ہوتا ہی مسلمان ہے. صدقہ مسلمانوں کو دینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہوا ہے. یہ سری لے کر باہر پھینکانا, پاؤ گوشت لے کر باہر پھینکانا. لاہور چلے جاؤ تو راوی کے دریا پر تو کتنے لوگ شاپروں میں وہ گوشت کے چیتھڑے لے کر کھڑے ہوتے ہیں, ہم سے خریدو اور اپنی مشکلیں آسان کرواؤ. تو پھر لوگ خرید کر چلوں, کووں کو, چیلوں کو ڈال دیتے ہیں. یہ ایک زمانہ جاہلیت کی رسم ہے. اس سے بیماریاں نہیں ٹلتی ہیں بھائی میرے, صدقہ دینے سے بیماریاں ٹلتی ہیں. میں کسی دن یہ بات بیان کر رہا تھا, مجھے کسی صاحب نے کہا, کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں وہ منوں کے 4 من اس نے لفظ بولا, منوں کے حساب سے گوشت بلیوں کو ڈال دیتا ہے. میں نے کہا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دے. بلیوں کو کھلانا گناہ نہیں ہے لیکن صدقہ دینا جو ہے وہ انسانوں کو دینا ہوتا ہے. بلیوں کی خوراک کا نظام اللہ نے خود بنایا ہوا ہے, وہ چوہے کھائیں گی, وہ اس طرح کا گوشت جو ان کے لیے اللہ نے متعین کیا, کیڑے مکوڑے حشرات الارض وہ خود ڈھونڈ لیتی ہیں. اللہ نے ہر مخلوق کو ڈھونڈنے کا طریقہ بتایا ہے, خوراک کیسے لینی ہے. تو اے کاش کہ وہ گوشت انسانوں کو, مسلمانوں کو کھلایا جاتا. اب وہ ساری کی ساری رسمیں زمانہ جاہلیت کی میں آپ سے شیئر نہیں کرنے جا رہا ہوں, لیکن ایک ان میں سے یہ ہے جو قرآن حکیم آج ہمیں کہتا ہے. یہ کافروں کا خیال یہ تھا کچھ ایام منحوس ہوتے ہیں, کچھ ایام منحوس ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کچھ ایام منحوس ہوتے ہیں یا کہ نہیں ہوتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی ایام بھی منحوس نہیں ہوتے ہیں. میں یہ دن بھر میں اس کو پڑھتا رہا, رب کریم اس کو کیسے سمیٹوں, بحث بہت لمبی ہے. حدیثوں میں کچھ آیا بھی ہوا ہے کچھ دن منحوس ہوتے ہیں, میں کیسے سمیٹوں. پھر وہ حدیثیں میں نے نقل کی, نقل کرنے کے بعد ان کو سمیٹا. اب میں آپ کو بالکل رس پلانے لگا ہوں, جوس پلانے لگا ہوں. میں پریشان ہو گیا تھا کہ میرے رب کریم اس پر 25-30 صفحے ہیں. اب یہ 25-30 صفحے سمیٹ کر میں لوگوں کو کیسے سمجھاؤں. اب آپ توجہ کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ میری بات سن لیں. یہ جو دن ہوتے ہیں یہ کیا شے ہوتی ہے. سورج چڑھ کر ڈوب گیا جو زمانہ بنا, اس کا نام دن ہے.
تو ہر دن جو ہے وہ اللہ نے بنایا، اور اللہ نے جو شے بنائی وہ جو دن ہے اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ تو انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اس کو اللہ بطور نعمت ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے دن بنائی یہ نعمت ہے، ہم نے راتیں بنائی یہ نعمت ہے۔ تو جو ہے نعمت ہوتی ہے وہ منحوس تو پھر نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہاں رب کائنات نے کہا ہوا ہے فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں ان پر عذاب آیا۔ ادھر رب کائنات نے کہا دن اور رات یہ اللہ کی تخلیق کردہ مخلوق ہیں، یہ تو تمہارے لیے نعمت ہے، راتیں نہ ہوتی تو آرام کدھر کرتے، دن نہ ہوتے تو کمائی کدھر کرتے۔ ادھر قرآن پاک نے دنوں کو نعمت قرار دیا، اور ادھر قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ ایام جو ہیں، دن جو ہیں، یہ منحوس ہوتے ہیں۔ اب میں ذرا کوئی آپ کو ایسی مثال دینا چاہوں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یار یہ میں جو کہتا ہوں یہ دن جو ہے نا، دن دیکھو یہ میرے پاس ایک گلاس یہ ہو، اس میں دودھ ہو یا پانی ہو، ایک دوسرا گلاس ہو اس میں زہر بنا ہوا ہو۔ اب ذرا غور سے سننا جملہ، تو ہم یوں بولتے ہیں پتہ آپ کو لگ جائے کہ اس میں دودھ ہے اور اس میں زہر ہے، تو میں کہا جو ہاں پتہ آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے، میں کہا جو ہاں کون سا پینا ہے، یہ پینا ہے کہ یہ پینا۔ اب میں کہا نہیں یار یہ گلاس خطرناک ہے۔ آپ نے کہا یہ گلاس خطرناک ہے، ہاں یہ گلاس ٹھیک ہے یہ لے لیتے ہیں، حالانکہ نہ وہ گلاس خطرناک ہے نہ یہ گلاس خطرناک ہے، وہ تو کانچ کا بنا ہوا ہے، گلاس کوئی بھی خطرناک نہیں ہے۔ اصل میں گلاس کے اندر جو کچھ ہے اس کی وجہ سے کہہ رہے ہو یہ گلاس خطرناک ہے۔ میرا خیال ہے جلدی سی مثال، چھوٹی سی مثال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ گلاس خطرناک نہیں ہے یار، وہ تو کانچ کا بنا ہوا برتن ہے، وہ تو مٹی کا بنا ہوا پیالہ ہے، ایک پیالے میں زہر ہو ایک پیالے میں پانی ہو، ہاں جی بھائی جی کون سا لینا، یہ لینا ہے کہ وہ لینا ہے، آپ سارے کو نہیں وہ خطرناک ہے یار، ادھر نہیں یار وہ خطرناک ہے، حالانکہ پیالہ خطرناک نہیں ہے، خطرناک اس میں موجود زہر ہے۔ انشاءاللہ اللہ میری مدد فرمائے گا، میں بات کہنے میں کامیاب ہو پاؤں گا۔ اصل میں دن جو ہیں یہ منحوس نہیں ہوتے، دنوں کے اندر پیش آنے والے واقعات جو ہیں نا، واقعات وہ اصل میں خطرناک ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے دن ہی خطرناک ہے، پیالہ خطرناک نہیں تھا، اندر زہر خطرناک تھا تو کہتا پیالہ خطرناک ہے۔ اصل میں جب عذاب آئے، یہ منحوس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ کہتے تو رہتے منحوس، منحوس کیا معنی کیا ہوتا ہے منحوس؟ آپ نے کبھی جانا ہے منحوس کی یہ کس کی ضد ہے؟ دن کی ضد ہے رات، صبح کی ضد ہے شام، صبح شام دن رات، یوں نہیں کہ صبح رات نہیں صبح شام، صبح رات نہیں صبح شام، دن رات دن شام نہیں۔ تو یہ مقابلے ہوتے ہیں، مرد عورت یہ مقابلہ ہوتا ہے، بوڑھا جوان یہ مقابلہ ہوتا ہے، یہ جو مقابلات ہوتے ہیں تو یہ ضدیں ہوتی ہے آپس میں۔ یہ منحوس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے یوم مبارک، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو یوم مبارک، ایک ہوتا ہے یوم منحوس یعنی مبارک نہیں، برکت ہو تو یوم مبارک، برکت نہ ہو تو یوم غیر مبارک یعنی یوم منحوس۔ تو نحوست کا معنی ہوتا ہے بے برکتی۔ تو یہ کہنا کہ دن بے برکت ہے، دن بابرکت ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آج کا جمعرات ہے، آج جمعرات ہے، آج اگر کسی کی شادی ہو تو وہ کہے میرے لیے تو یہ جمعرات بڑی برکتوں والی ہے جی، اور پھر اگلی جمعرات ہے اس کی بیوی مر جائے، وہ کہے جی یہ آج کی جمعرات میرے لیے بڑی بے برکت، واقعی میری بیوی ہی مر گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ حالات اور واقعات جو ہیں اصل میں وہ خطرناک ہوتے ہیں، ان میں برکت ہوتی ہے اور ان میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو دنوں کو تو ساتھ ویسے جوڑ دیا جاتا ہے جیسے ہمارے مولوی پیالے کو، یہ پیالہ خطرناک ہے اور یہ پیالہ خطرناک نہیں ہے، ایسے ہی سمجھو جب عذاب آئے سونے تو عذاب آنا کوئی برکت کی نشانی تھوڑی ہوتی ہے، یہ بے برکتی ہوتی ہے۔ پھر جس دن میں عذاب آتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے فی ایام نحسات، تمہارے لیے یہ جو دن ہے تمہارے لیے منحوس ہے یعنی بے برکت ہے۔ بھئی دن بے برکت نہیں تھے، ان میں آنے والے عذاب جو ہے وہ بے برکتی کا سبب تمہارے لیے بنے ہوئے ہیں۔ تو لہذا ابھی تک جو قرآن پاک نے یہاں کہا، نچوڑ تو پھر نچوڑ ہوتا ہے، آپ کو رس پینا چاہیے۔ تو دن کوئی بے برکت نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لو منحوس نہیں ہوتا، زمانہ کوئی بے برکت نہیں ہوتا، زمانہ کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ میں تو دکانداروں کے یہ بول سن کر حیرت میں ڈوب جاتا ہوں، کئی بار سنے، میں خود بھی چونکہ کتنا عرصہ دکاندار رہا ہوں، تو پہلا گاہک کہا جائے تو وہ ادھار مانگنے والوں پہلا ہی، ہم پنجابی میں کہتے ہیں نیش متھے لگا، نیش، یہ نیش پتہ نہیں کیا بولتے ہیں نیش، تو یہ ہوتا ہے منحوس کا ترجمہ ہے منحوس، پہلا بندہ ہی منحوس متھے لگا ہے جناب، آگے گاہک ادھار کا آگے ہے، اور بھائی وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، تم نے اس کی مدد کی ہے، نہ اس میں نحوست ہے بے برکتی، نہ تمہارے کام میں نحوست اور بے برکتی ہے۔ شیطان نے تمہیں خیال ڈالا ہوا کہ یہ جو غلط جملہ ہے بول دو، تو زین لہم الشیطان اعمالہم، الٹے سیدھے لفظ ہماری زبان پر جاری کروا دیے گئے۔ تو اب آپ نے ابھی تک یہ سمجھا کہ نہ کوئی شخصیت منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی زمانہ منحوس ہوتا ہے، یعنی بے برکت، لفظ منحوس خطرناک لگتا ہے، بے برکت کوئی شے بے برکت نہیں ہے، اصل میں احوال ہوتے ہیں، احوال جو بے برکتی پیدا کر دیتے ہیں۔ میں اس میں آپ کو قرآن پاک کے الفاظ بتا دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ نحوست اور بے برکتی شخصیات میں نہیں ہوتی، بلکہ ان شخصیات کے ساتھ جڑے ہوئے احوال میں ہوتی ہے۔ میں اس میں
آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. یہ دیکھیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اذا جاءتهم الحسنۃ قالوا لنا هذه. یہ جناب موسیٰ کی قوم کا حال ہے. وہ جب کوئی اچھائی اور خیر ان کو پہنچتی تو کہتے ہیں ہماری محنت کا نتیجہ ہے. تو وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا یہ منحوست یطیروا جس کو حضور پاک علیہ السلام نے کبھی فرمایا تھا لا طیارۃ. یہ طیارہ کوئی شے نہیں ہوتی, یا نحوست کوئی شے نہیں ہوتی. جب کوئی پریشانی آتی تو کہتے یہ نحوست موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے, نعوذ باللہ العزیز. تو انہوں نے نحوست کو ایک ذات کے ساتھ جوڑنا چاہا, یا نحوست موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے. رب کائنات نے کا جواب دیا اچھا وہ کیا کہتے ہیں بموسیٰ ومن معہ, یہ نحوست موسیٰ میں اور ان کے ماننے والوں میں ہے. رب کائنات نے کہا الا انما طائرهم عند اللہ, ان کی نحوست اللہ کی ہاں انہی کی وجہ سے ہے. یعنی کفر جو تمہیں چمٹا ہوا ہے یہ تمہارا کفر نحوست کی نشانی ہے. موسیٰ پیارے یہ نحوست نہیں ہے, تمہارا کفر جو ہے یہ نحوست ہے. تمہارا جو اللہ کو نہ ماننا ہے یہ بے برکتہ عنوان ہے. تو حالت کو نحوست کہا گیا. شخص منحوس نہیں ہوتے, حالت کی وجہ سے وہی شخص مسلمان ہو جائے. تھوڑی دیر پہلے جو منحوس تھا کفر کی وجہ سے, تو اسلام لانے کے بعد وہی بابرکت ہو چکا ہے, وہی مبارک ہو چکا ہے. میں ایک اور مثال قرآن پاک سے آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. نتیجہ انشاءاللہ ہم سمجھ پائیں گے اور اس کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. ایسے جس کو چاہے اٹھا کر کے منحوس کہہ دینا یہ اچھا نہیں ہوگا. ہم قرآن پاک کا قاری کم از کم اس کا مزاج نہیں ہوتا. قاری قرآن نہ کسی پر لعنت ڈالتا ہے, قاری قرآن نہ کسی کو منحوس جانتا ہے, قاری قرآن نہ جھوٹ بولتا ہے, قاری قرآن یہ جو گندے خصائل ہوتے ہیں وہ اس سے بچتا ہے. وہ قرآن پاک کی تربیت چونکہ پا چکا ہوتا ہے. اچھا تو قالوا, یہ سورہ یاسین کے الفاظ ہیں, قالوا انا تطیرنا بکم. جو اس بستی کے اندر رسول گئے تھے 3, تو وہ کہنے لگے کہ انا تطیرنا بکم, لگتا ہے کہ تم منحوس ہو. نعوذ باللہ, کافروں نے نبیوں کو منحوس کہا. مولا کائنات نے کہا قالوا طائرکم معکم, ان کو جواب دو. انہوں نے جواب دیا کیا طائرکم معکم, تمہاری نصرت تمہاری نحوست تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی کفر تمہارا جو ہے وہ منحوس ہے. یعنی نبیوں کی دعوت کو تم کہتے ہو منحوس ہے, نبیوں کے خیر کے ابلاغ کو تم کہتے ہو منحوس ہے. نبیوں کی دعوت, نبیوں کا خیر, نبیوں کی نبوت یہ منحوس نہیں. نحوست تمہارا کفر ہے جو تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا اب میں آپ کے سامنے 1-2 حدیثیں لازمی کہوں گا تاکہ کبھی آپ میں سے جو احباب حدیث پڑھنے کا ذوق رکھنے والے ہو, پڑھنے پڑھانے کا ارادہ رکھتے رہتے ہو, اگر کہیں وہ حدیث ان کے سامنے سے گزر جائے تو آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں یار یہ جو ہے نا یہ اس کا وہ معنی نہیں ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں نے سمجھا ہوا ہے, میں نے جانا ہوا ہے. اور میں ایک حدیث کے الفاظ بتاتا ہوں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو بدھ کا دن ہے نا یہ دائماً منحوس ہے. دائماً منحوس ہے. حدیث آپ سمجھ نہیں ہے بھائی, آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں, مشکل مقام چھیڑ رہا ہوں, لیکن اللہ ہماری مدد کرے گا. بدھ کا دن دائماً منحوس ہے. ایک حدیث کے الفاظ. دوسری حدیث کے الفاظ, منگل تو خون بہنے کا دن ہے, یہ قتل و غارت منگل میں ہوتی ہے, منگل خون بہنے کا دن ہے. اچھا اب گجر خان کا واقعہ ساتھ نہ جوڑ لینا کہ وہی منگل کو ہی ہوا تھا, وہ اللہ کی تقدیر سے ہو گیا, لیکن جو حدیث میں ہے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اچھا سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہ ہفتے کا دن مکر اور فراڈ کا دن ہے, مکر, فریب, داؤ لگانا, یہ ہفتے کا دن ہے. یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کو یہ بتائیں. آپ ان 3 حدیثوں کو سمجھو. حضور تو فرما رہے ہیں کہ یہ 3 دن خطرناک ہیں, یہ خون کا دن ہے, یہ دائمی منحوس ہے, بدھ دائمی منحوس ہے, اور جناب علی جو ہفتہ ہے یہ مکر و فراڈ کا دن ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور حدیث کے الفاظ بتاتا ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نحوست یا عورت میں ہے, نحوست یا گھوڑے میں ہے, نحوست یا پھر گھر میں ہے. یہ 3 لفظ حضور نے بولے, نحوست یا عورت میں ہے یا نحوست گھر میں ہے. جو میں نے پہلے 3 حدیثیں کہی ہیں نا ان سے زیادہ مشہور یہ ہے, یہ جو پہلے 3 حدیثیں کہی نا کہ بدھ میں نحوست ہے, وہ تو وہی پڑھے گا جو بہت دور کی کتاب ہے, وہ پڑھے گا تو, اور وہ آپ کے ہاتھ لگتی نہیں ہے, مجھے پتہ ہے. آپ تبرانی کی طرف پڑھو گے, آپ کو کیا پتا کہ معجم کبیر کیا ہوتی ہے. تو وہ 3 حدیثیں تو وہ وہاں سے لائے گا اگر اس نے بڑی کتاب اٹھا لی. اور جو یہ حدیث ہے یہ تو آپ کو مشکات میں مل جائے گی, یہ تو آپ کو اور کئی کتابوں کے اندر مل جائے گی. آپ کی اپروچیبل کتابیں ہیں کہ اگر نحوست عورت میں ہے, نحوست گھوڑے میں ہے, اور نحوست جو ہے وہ مکان میں ہے. یہ 3 حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو یہ بتائے, 3 باتیں میں نے آپ کو وہ بتائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کو ہوا بھی نہیں ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. محدثین پریشان ہوئے, پریشان اس لیے ہوئے کہ یہی سرکار دو عالم تھے جو فرما رہے تھے کہ نحوست تو کسی شے میں ہوتی نہیں ہے, یہ تو حالات و واقعات ہیں جو منحوس ہوتے ہیں, نہ زمانوں میں نحوست,
نہ مکانوں میں نحوست، نہ شخصیات کی نحوست. یہ جملے کیا فرما رہے ہیں؟ ادھر بدھ کا زمانہ، ہفتے کا زمانہ، منگل کا زمانہ وہ بڑا خطرناک منحوس قرار دے دیا گیا. ادھر عورت شخص ہے، مکان جو ہے یہ ایک جگہ ہے، مکان گھر کے اندر نحوست ہے، اور ادھر حضور ہمارے گھوڑے کے اندر نحوست ہے. اب یہ دو میں نے آپ کو صرف چھ جملے بتائے حضور کے، اور بھی کلمات ہیں کہ جن کا معنی یہ ہے کہ ادھر بھی نحوست ہے، ادھر بھی نحوست ہے، ادھر بھی نحوست ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک طریقہ تو بڑا آسان ہے. قریب ایک حالت اور واقعہ ہمارے پاکستان میں گزرا ہے، تو وہ میرے لیے اللہ نے مدد کا سبب بنا دیا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولنے لگا ہوں. یہ جب یہ دھرنے کی جو رپورٹ چل رہی تھی پچھلے مہینے آخر میں کہ دھرنا ہونے جا رہا ہے، گاڑیاں بند ہو جائیں گی، سامان کی آمد و رفت کی ترسیل رک جائے گی، میں پریشان ہو گیا کہ آپ بھی پریشان ہوئے ہوگا کہ آپ کے 3 4 بچے ہیں جن کو پالنا ہے. میں نے وہ 50 بچے جن کو میری ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہے. میں نے کہا یا اللہ پاک اگر یہ دھرنا ہو گیا تو روڈ بلاک ہو گئے تو میں یا رب کریم میں ان بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کہاں سے کروں گا. میں نے کہا یار ایسا کرو، میں منڈی چلا گیا. میں نے کہا وہ دیکھو جو سبزیاں ذرا 2 4 دن نکالنے والی نا، مجھے یہ بھی دے دو تو یہ بھی دے دو تو یہ بھی دے، میرے بچوں کا سبق ضائع نہ ہو، ان کو وغیرہ مجھے چھٹی دینی پڑے گی. اب میں جاتا ہوں جملے پر، تو میں نے وہ تھوڑا سا ٹماٹر کوئی ادرک شدرک کوئی ایسا پیاز اکٹھے کر لیے کہ بھائی یہ 3 4 دن بچے میرے پریشان نہ ہو، مدرسہ بند ہو جائے گا، یہ انہیں گھر جانا پڑ جائے گا. اب جس دن دھرنا آنا تھا تو پھر جملہ کیا چل رہا تھا؟ ارے یار دھرنا ہے، ہم نے نہیں دینا تھا لیکن کسی نے دینا تھا، لیکن جملہ چلا تھا آج دھرنا ہے دھرنا، لیکن گل کسی اور کی نقل کی جا رہی تھی. یار دھرنے کا دن ہے، حالانکہ ہم نے نہیں دینا تھا، ہمارا معاملہ نہیں تھا، لیکن کسی اور نے دینا تھا، لیکن جملہ چلا تھا آج دھرنے کا دن ہے. محدثین نے کہا اصل میں یہ حضور جو فرمانا کہ بدھ میں دائمی نحوست ہے، یہ اپنے معاملات نہیں تھے، یہ کافروں کی زبان تھی. وہ سمجھتے ہوتے تھے کہ بدھ نحوستوں کا دن ہے، حضور ان کی زبان ارشاد فرما رہے تھے. جیسے ہم نے کسی اور کے دھرنے کو نا آج دھرنا ہے، یہ تھوڑا تھا کہ ہمارا دھرنا ہے نا جی، ہے کسی اور کا. حضور نے کہا بدھ کا دن دائمی منحوس ہے، یعنی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دائمی منحوس ہے. منگل کے دن خون گرتا ہے، یعنی کافروں کی زبان تھی کہ وہ سمجھتے ہوتے تھے کہ منگل والے دن خون گرتا ہے. حضور ان کی باتیں بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ سمجھتے ہیں بدھ منحوس ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں منگل کو خون گرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے کو مکروہ کام ہوتے ہیں، فریب ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے. تو حضور ان کی باتیں بتا رہے تھے. اچھا یہ سمجھنا کہ عورت میں نحوست ہوتی ہے، اچھا دیکھو یہ سمجھتے ہیں مکانوں کے اندر نحوست ہوتی ہے، دیکھو ان کی باتیں یہ ہیں کہ گھوڑے کے اندر نحوست ہوتی ہے. میرا خیال ہے بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. حضور فرما تو رہے تھے لیکن اپنا ماحول نہیں بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ نہیں. جیسے ہم دھرنا آ جائے جی وہ ہمارا نہیں تھا، ہے کسی اور کا، لیکن کسی اور کے کو بیان تو ہم ہی کر رہے تھے نا. تو یہ نظریہ کسی اور کا تھا، بیان رسول اللہ کر رہے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لہذا بھائی سمجھو، مجھے امید ہے کہ اللہ نے مدد کی ہوگی. مشکل مقام ہے، مشکل مقام ہے. وہ جی حدیث میں ایسا آپ پڑھے ہے جی، ہاں پڑھا تو ہے سونے ہو. جیسا آپ حدیث پڑھی ہے کہ عورت کے اندر نحوست ہے، بدھ والے دن نحوست ہے، ایسا آپ پڑھی حدیث ہے. تو ویسے بھائیوں میرے ہو، تمہارے گھروں کے اندر یہ جہالت ابھی چل رہی ہے. بدھ کو کپڑے نہیں دھونے، تو منگل کو یہ کام نہیں کرنا، تو جمعے کو جھاڑو نہیں دینا، تو کرتے کرتے بہت سارے معاملات. میں بتا کے تھکا نہیں ہوں، بتاتا رہتا ہوں، لیکن واقعات سوالات میں بتاتے ہیں کہ جی سنا جی بدھ والے جمعے والے دن صفائیاں نہیں کری دیا. مگر جمعہ تو دن ہی صفائیوں کا ہے. خدا کے بندے کیا الٹی باتیں سوچی ہوئی ہے تم نے. جمعے کے تو حضور فرماتے ہیں نہا کے آؤ تو ہو گیا ہو، صاف ستھری ہو گئی، یہ تو دن ہی صفائیوں کا ہے. لیکن یہ جو نحوستوں والی باتیں فکر ہے یہ ہمارے ماحول میں کہیں نہ کہیں پائی جا رہی ہے. لہذا اگر کسی حدیث میں پڑھنے کو مل جائے تو فوراً کلک کر جانا حضور جو فرما رہے ہیں نا کہ بدھ میں نحوست ہوتی ہے، تو یہ اپنا ماحول اور اپنا دین نہیں بتا رہے، یہ کافروں کا ماحول بتا رہے ہیں کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بدھ میں نحوست ہوتی ہے. اچھا ایک اور بھی سمجھنے کا اس کو انداز ہے، وہ بھی ہے ادھر ہی، یعنی جو ہم نتیجہ پہلے جان چکے ہیں کہ زمانوں میں نحوست نہیں ہوتی، مکانات میں نحوست نہیں ہوتی، شخصیات میں نحوست نہیں ہوتی، اصل میں نحوست والے احوال ہوتے ہیں. وہ جو ہے نا کہ عورت میں نحوست ہوتی ہے، یا پھر مکان میں نحوست ہوتی ہے گھر میں، یا گھوڑے میں نحوست ہوتی ہے. اس کے محدثین نے 1 2 3 4 5 6 7 8 جواب دیے. اس کو یوں سمجھو یار یہ حضور یہ سمجھا رہے ہیں، اس کو یوں سمجھو یار حضور یہ سمجھا رہے ہیں. جیسے میں نے ایک سٹائل آپ کو بتا دیا، یہ اصل میں کافروں کی ترجمانی کر رہے تھے رسول اللہ علیہ السلام کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. اس کو ایک اور طریقے سے اور بھی سمجھا گیا جو ذرا آسان ہے، آپ کو بتا رہا ہوں. وہ طریقہ یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ عورت میں نحوست ہے، یعنی عورت منحوس نہیں. بعض اوقات کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ نے اولاد دینی ہی نہیں ہوتی ہے، تو ان کی جو یہ حالت ہے نا یہ بڑی بے برکتی والی حالت ہے، نسل رک گئی ہے اس کی. یعنی حالت جو ہے حالت وہ بے برکتی والی حالت ہے. گھوڑا بعض اوقات اتھر جائے اور بپھر جائے تو قابو ہی نہ آئے. گھوڑے میں نحوست نہیں، گھوڑے کی اس حالت میں نحوست ہے. اور حضور فرماتے تھے کہ جو مکان ہے مکان اس میں نحوست ہے، یعنی وہ مکان نہ ہوا آئے نہ ہوا جائے، نہ روشنی آئے نہ روشنی جائے. وہ مکان
خانہ کا جیل ہے، اس کی اس حالت کی طرف حضور نے اشارہ دیا جو ایسا گھر ہوتا ہے نا جس میں ہوا نہیں آتی جاتی اور جس میں روشنی آتی جاتی نہیں ہے، وہ اصل میں منحوس ہوتا ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بڑا خوش قسمت آدمی ہے جس کو اللہ کھلا گھر دے دیتا ہے، یعنی ہوادار گھر دے دیتا ہے۔ کھلے کے معنی اتنا ہی سمجھو، 10 کنال کا نہ سمجھو، وہ 2 کنال کا نہ سمجھو، جس میں ہوا آتی جاتی ہے تو وہ گھر بہت کھلا ہے، بڑا کھلا گھر ہے۔ مجھے یاد ہے جب جامعہ تعمیر ہو رہا تھا تو میرے استاد گرامی نے فرمایا تھا قبلہ شاہ صاحب نے کہ یار ایسا کرنا کہ ہمت کر کے نا اوکا سوکا ہو لینا، تو چھتیں 2 ڈلتی ہو تو 3 ڈال لینا، جگہ اوپر لے جانا، لیکن ہوا ہر جگہ پہنچنی چاہیے، روشنی ہر جگہ پہنچنی چاہیے، کیونکہ ہوا نہ ہو تو حضور خوش نہیں ہوتے، روشنی نہ ہو تو حضور خوش نہیں ہوتے۔ یار اتنے طلباء درویش آئیں گے تو ان کی صحت کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری میں ہے۔ تو لہذا آئیں واپس، میں نے آپ کو ابھی جو 15-20 منٹ لگائے ہیں، مجھے امید ہے کہ ذہن میں بات آئی ہوگی کہ نحوست جگہوں میں نہیں ہوتی، علاقوں میں نہیں ہوتی، زمانوں میں نہیں ہوتی، شخصیات میں نہیں ہوتی۔ کسی نے یہ حدیث ابو ہریرہ، یہ اس حدیث کے اور بھی کئی راوی ہیں لیکن مدینہ میں ابو ہریرہ حدیث بیان کر دیتے عورت میں نحوست ہے، تو کسی نے بس ہوتے ہیں ہر ماحول میں، کسی نے جا کر یہ امی جی کو بتا دیا، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا کہ عورت میں نحوست ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ حدیث بیان کرتے ہیں، جناب عائشہ اللہ اکبر، چہرہ مبارک جلال سے بھر گیا۔ ابو ہریرہ محدث تھے نہ فقیہ نہیں تھے، یہ آپ کو بتا دوں، ابو ہریرہ محدث تھے، فقیہ نہیں تھے۔ فقیہ ہونا یہ مزید اگلا مقام ہوتا ہے، یعنی کہیں آپ پریشان ہو کر نہ اٹھ جاؤ۔ میں ایک حدیث کے الفاظ کئی بار بتائے ہیں، موقع پر بتا دیتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ نے یہ حدیث، میں نے بچوں کو تحاوی کے اندر پڑھائی ہے ابھی چند دن پہلے، یہ حدیث بیان کی کہ جس چیز کو استعمال کرو اور اس میں آگ کا اثر ہو تو پھر وضو کرنا چاہیے، حضور نے یہ فرمایا ہوا ہے۔ جناب ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہوتے تھے۔ کسی موقع پر جناب عبداللہ ابن عباس محفل میں تھے تو انہوں نے کہا چاچا جی اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ سردیوں میں گرم پانی سے وضو کرو تو بعد میں پھر وضو کرو، اس کا مطلب پھر یہ ہوا نا، آپ تو یہ فرمانا چاہتے ہیں نا، ذرا اس میں آگ کا اثر ہے تو پھر اس کے بعد پھر وضو کرو، پھر سردیوں میں بندہ کیا کرے۔ تو جناب ابو ہریرہ جلال بھی آگے تھے، اور بتیجے گال سن، جب میں حضور کی حدیث بیان کروں آگے سے ایسی باتیں نہ کیا کریں میرے ساتھ۔ یہ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو بتائے، تو محدث تھے، حدیث سے خوب بیان کرتے۔ فقاہت یہ ایک اغلی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ تو جناب جو عائشہ ہیں یہ فقیہہ بھی تھیں، فتوی جاری کرتی ہوتی تھی، حضور رحمت عالم کے تشریف لے جانے کے بعد فتاوی جاری کرتی ہوتی تھی، فتوی ارشاد فرماتی ہوتی تھی۔ تو لیکن جناب ابو ہریرہ جو ہے وہ محدث تھے، تو انہوں نے حدیث بیان کر دی کہ عورت میں نحوست ہوتی ہے۔ تو جناب عائشہ جلالت آب ہو گئیں کہ ابو ہریرہ کو اب ہم میں نحوست نظر آتی ہے، جلالت آب ہو گئیں۔ ابو ہریرہ کو پتہ نہیں، میں نے حدیث کے الفاظ یہ پڑھے، لگتا تھا کہ جسم پاک 2 ٹکڑے ہو جائے گا، یعنی اتنا جلال راوی نے دیکھا کہ لگتا تھا کہ جسم پاک 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ ابو ہریرہ نے کیا کہہ دیا ہے؟ وہ اصل میں وہ بات اس تک نہ پہنچے نا کہ جدھر حضور تو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ کافروں کا قول ہے، یا حضور یہ بتانا چاہتے تھے کہ یعنی بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو نحوست والے ہوتے ہیں۔ میں نے بتانا یہ چاہا کہ شخصیات میں، ذوات میں، مکانات میں، دیکھو میں بار بار دہرائی بات، اب تو اپنے نظریات ٹھیک کرو نا۔ اب تو کہ پہلا گاہ کو ادھار والا آ رہے تو نہ کہو کہ بڑا پہلا گاہ کی منحوس متھے لگے ہے، نہ کہو آج کے بعد یہ منحوس نہیں ہے۔ مسلمان کی مدد کرنا یہ خیر ہوتی ہے، مسلمان کی مدد کرنا یہ نحوست نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو ادھار دے دیا ہے، میرے ساتھ واقعات پیش آئے تھے، میں گھر سے سامان لینے گیا ہوں، پیسے گھر بھول گیا ہوں، میں کہا یار بھائی میرے کو پیسے نہیں ہے، ادھار کرنا ہی تو کر لے، نہیں تو میں پھر سامان لینے آ جاؤں گا۔ چلو اللہ تعالیٰ کی مدد کر دیتا ہے، چل تو پیسے مولوی صاحب بعد میں دے دینا، تو ہو جاتا ہے بعض اوقات بندے کے ساتھ۔ تو یہ تھوڑا کہ بندہ منحوس ہو گیا ایسا کرنے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب میں ایک حدیث کے 4 لفظ بول کر کے ہم اگلی بحث پر جائیں گے، اور مختصر اب بات سمٹنے لگی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لا طیارہ لا عدوى ولا طیارہ، یہ 2 الفاظ مشہور ہیں، ولا سفرہ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کچھ نہیں ہے، یہ طیارہ کچھ نہیں ہے، اور یہ عدوا، یہ ایک شے ہوتی ہے، بتاتا ہوں یہ عدوا کیا ہے۔ یہ عدوا کچھ نہیں ہے، اور ولا ہام، اور یہ ہاما یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ طیارہ۔ سن لیں، جلدی سے سن لیں، مجھے ایک اور درس قرآن کے لیے بھی یہاں سے نکلنا ہے سیدھا، میں لیکن عنوان پورا کر لوں۔ یہ لا طیارہ، یہ کیا ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں جیسے استخارہ کرتے ہیں تو کافروں کے ہاں یہ تھا کہ جسے ہم استخارہ کہتے ہیں، تو انہوں نے چیک کرنا ہوتا کہ یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں۔ وہ کیا کرتے، کسی پرندوں کے گھونسلے کے پاس چلے جاتے تو پرندے اڑاتے، تو پھر دیکھتے کہ پرندہ دائیں جاتا ہے کہ بائیں۔ اگر پرندہ دائیں جاتے کہتے کام اوکے، اور اگر پرندہ بائیں اڑ جاتا تو کہتے نہیں یہ کام غلط ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ پرندوں کو ان کے مکان سے کیوں اڑاتے ہو؟ کیوں اڑاتے ہو؟ نہ اڑاؤ، لا طیارہ۔ ان کے اڑنے سے مقدر نہیں بنتے ہیں، نہ مقدر بگڑتے ہیں۔ تو ایک تو حضور نے یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ختم کر دی، لا طیارہ ولا عدوا۔ عدوا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ عدوا کیا ہوتا ہے؟
یہ بھی نظریہ ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، یار اس سے کول نہ بیٹھ، یار اس کو نا دمے کی مرض ہے، ایسا نہ ہو کہ سا کی نیت ہے وہ تیرے نال جڑے تھے پھر تینوں بھی دمے کا مرض لگ جائے. یہ بعض بیماریوں کے متعلق جو یہ سوچتے ہیں عدوہ یعنی یہ متعدی ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو میرے حضور نے کہا لا عدوہ، یہ بیماریوں میں جان کی طرح ہے کہ وہ متعدی ہو سکیں، خود ٹرانسفر ہو جائیں. یہ بیماریوں والا جب چاہتا ہے تو ایک بیمار ہوتا ہے، ورنہ سب سے بڑا بیمار ڈاکٹر نہ ہوتا. سوچو ذرا، سب سے بڑا بیمار ڈاکٹر ہوتا، لیکن ہر طرح کا مریض اس کے پاس آتا ہے. میں یہ نظریہ ختم کرو کہ بیماریاں خود بخود ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. دوسری بات اور تیسری بات آپ نے سنا کہ ولا ہامہ، یعنی یہ نحوست کی حوست کوئی شے نہیں ہوتی ہے. اور چوتھی شے حضور نے ولا سفرا، یہ جو تم نے پکھنڈ بنایا ہوا ہے کہ سفر کے مہینے مصیبتیں اتر دی ہیں، یہ سفر کوئی خاص مصیبتوں کے لیے متعین نہیں ہے، یہ مصیبتیں اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں. جب کبھی یا کبھی آزمائش ہوتی ہے. لو بھائی میں نے آج نحوست کے حوالے سے یہ 25-30 صفحے سمیٹ کر کے 10-15 منٹوں میں کہہ کر کوئی مقصد میں نے آپ کو کہنے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے مجھے بھی سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے. یہ نحوست کا قول آج کے بعد ختم کریں. اس کے بعد بات ختم ہو رہی ہے. رب کائنات، ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر، مٹھا سا عنوان تو رہ گیا. وہ کہے بغیر میں کیسے جاؤں، وہ کہے بغیر میں کیسے جاؤں. میں نے 15 دن پہلے اس آیت کا مطالعہ کیا تھا. میں نے اسی وقت مانا یہ تو میں نے اپنے دوستوں کو بتانا ہے. اتنی میٹھی بات ہے یار. رب کائنات نے ان قوم عاد کا حوالہ دیا اور کہا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ان پر ہواؤں کا عذاب آ گیا تو یہ ان کی ذلت ہے، عذاب ہے دنیا میں. ولا عذاب الآخرۃ اخزی، اور ان کا جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. ایک عذاب یہ آ گیا، آخرت میں اس سے بڑا ہے. اللہ، اس پر مفسرین نے جو بحث کی، میرا دل کرتا ہے کہ کہوں یا اللہ ان کی قبریں روشن فرما دے. میں کافر میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ کافر میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ میں کافر میں اور مومن میں فرق یہ ہے، کافر کا حال قرآن نے کہا، حدیث، مومن کا حال حدیث نے کہا. قرآن نے کہا جو کافر ہیں ان کی گناہوں کی بنیاد پر جو دنیا میں ان کو عذاب دیا جائے جیسے کہ آ گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس سے ان کی آخرت کا عذاب کم نہیں ہو گیا، وہ ہے بلکہ زیادہ ہے. وہ ہے بلکہ زیادہ ہے بھی اور زیادہ ہے. تو دنیا کی مشکل، دنیا کی مشقت، دنیا کی تکلیف، دنیا کا عذاب، دنیا کی پھینٹی ان کے آخرت کے عذاب کو کم نہ کر سکی. اللہ اکبر. میرے حضور نے فرمایا کہ میرے امتی کی شان پوچھتے ہو، میرے امتی کی شان پوچھتے ہو. میرا امتی دنیا میں تکلیف میں آ جائے، مصیبت میں، بیماری میں یا مشقت میں یا شدت میں آ جائے تو اللہ ادھر کی تکلیف کو آخرت کی عذاب کی کمی کا سبب بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ تو ہم نے کئی بار سنا ہوا ہے، یہ تو کئی بار سنا ہوا ہے. آپ نے حدیث نہیں سنی مجھ سے، میں نے کئی بار بتائی آپ کو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے، بیماری کی باتیں چلو کر لیتے ہیں، تو ایک دن کی بیماری 1 سال کے گناہ صاف کر دیتی ہے، اگلے دن کی بیماری 1 اور سال کے گناہ صاف کر دیتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ بندہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے، اس کے پلے ایک گناہ بھی نہیں ہوتا ہے. مشقت آئی، مصیبت آئی، شدت آئی، جب گناہ ہی نہ رہے تو عذاب کس بات کا. تو اللہ پاک نے اس بخار کو ادھر دوزخ کی گرمی کا بدل بنا کر بندے کو ادھر ہی فارغ کر دیا ہوا ہے. اتنا اچھا لگا مجھے کہ کافر کو تکلیف آتی ہے تو کوئی نہیں، وہ ادھر کی ادھر ہی، ادھر کی نوی ہے، پھر وہ جان نہیں چھوٹی. لیکن بندہ مومن کو تکلیف آئے تو ادھر کی تکلیف اس کی قیامت کی تکلیفوں کا آسان عنوان بن جاتی ہے، ادھر کی سختی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. یہ جو سمود ہیں، ہم نے تو ان کو ہدایت بھیجی تھی لیکن انہوں نے نہیں لی. ان کی مرضی ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں بھیجی، قرآن پاک ہدایت ہے، ہمیں سے بھی کہیں نہیں لیتے نا جی، وہ تو ان کی مرضی ہوئی. ہم نے سمود کو ہدایت دی تھی لیکن انہوں نے اندھا رہنے کو پسند کیا ہدایت پا لینے پر، تو پھر ان کو ایک کڑک نے آ پکڑا بوجہ اس کے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں تقویدار تھے. بڑے بڑے ہم نے آج اہم عنوان سیکھے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کا فیض نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.